الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ اعلم بمرادہ۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی اجازت سے، ان کے رب کے حکم سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس تعریف کیے گئے زبردست رب کے راستے کی طرف۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سورہ ابراہیم کا آغاز ہو رہا ہے، اس کے تعارف کے حوالے سے بھی گفتگو پچھلے درس میں نہیں ہو سکی۔ سورۃ الرعد مکمل ہوئی تھی، اور سورہ ابراہیم کے یعنی پہلی آیت سے گفتگو کے آغاز سے قبل اس کے تعارف کے حوالے سے ایک دو باتیں سمجھ لیجئے کہ ایک تو جو سورہ ابراہیم ہے، اس کے اور سورۃ الرعد کے جو مضامین ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور دوسری بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ کہ سورہ ابراہیم بھی اسی طرح سے مکی صورت ہے جس طرح سے سورۃ الرعد مکی صورت ہے، اور اس میں بھی بنیادی عقائد کی بات کی گئی ہے۔ لیکن بنیادی عقائد کے حوالے سے اس میں جو خصوصیت کے ساتھ دو بنیادی حقیقتوں کی وضاحت کی گئی ہے، وہ کہہ لیجئے کہ اس سورت کا خاصہ ہے۔ نام تو اس کا سورہ ابراہیم ہے، اور یہ بات پہلے ہو چکی، جب کسی سورت کا نام قرآن حکیم کی جو کل 114 سورتیں ہیں اور ان کے جو نام ہیں، یہ ٹائٹلز ہیں، یہ ٹاپکس نہیں ہیں، یعنی عنوانات ہیں، اور یہ ان کے موضوعات نہیں ہیں۔ موضوعات اور جو اس کے مشمولات ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، جیسے سورۃ البقرہ کے حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی، سورۃ الفاتحہ اور ساری سورتوں کے بارے میں۔ تو یہ نام ہیں، یہ عنوانات ہیں، یہ موضوعات نہیں ہیں اور مشمولات کی فہرست نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوانح عمری بیان کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی صورت ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ اور کسی بھی صورت کا نام رکھنے کی جو وجہ ہے، یہ پہلے بھی بات ہو چکی کہ وہ ایک نہیں ہے، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس میں آیا ہے، آیت نمبر 35 سے آن ورڈ، آیت نمبر 35 سے 41 تک خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اس لیے اس کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ ابراہیم نام دیا گیا ہے۔ اور ایک بات جو سورہ ابراہیم رکھنے کی اور بھی جو وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ یہاں پہ دیا گیا ہے کفار مکہ کو، اس لیے کہ کفار مکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے، اس لیے ان کو حوالہ دیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا۔ اور یہ بھی وجہ تسمیہ ہو سکتی ہے، جو بنیادی حقیقتیں جو میں نے عرض کیا کہ دو بنیادی نکات اس پوری صورت کی مضمون کا جو بنیادی روح ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسل جو ہیں ان کی آپس میں وحدت ہے، وہ ایک ہی ہے۔ وحدت انبیاء اور رسل یہ ایک مرکزی نقطہ ہے، اور وہ دو اعتبار سے ہے، دعوت کے اعتبار سے بھی ہے اور کردار کے اعتبار سے بھی ہے۔ سارے انبیاء کی دعوت ایک تھی،
اور سارے انبیاء کا کردار بھی ایک جیسا تھا، یہ ایک پہلا بنیادی نقطہ ہے اس پوری صورت کے اندر۔ اور دوسرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انعامات کیے ہیں ان انعامات سے دو رویے جنم لیتے ہیں، ایک شکر کا رویہ ہے اور ایک کفر کا رویہ۔ لہذا شکر اور کفر کے رویے میں جو کردار کی ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے کہ ایک طرف شکر کا رویہ ہو اور ایک طرف کفر کا رویہ ہو، تو جو دو طرح کے کردار پیدا ہوتے ہیں، ان دو طرح کے کرداروں کی کشمکش کی تاریخ ہے اس میں۔ گویا سارے انبیاء جب آ کے دعوت دیتے تھے تو ان کے جو رسپانس میں ہر دور میں معاندین نبوت اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ نبیوں کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں بھی کرتے تھے، دشمنی بھی کرتے تھے، ظاہری بھی اور باطنی بھی، اور وہ ایک ایسے رویے میں مبتلا ہو جاتے تھے جو کفر کا رویہ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہیں وہ شکر کا رویہ رکھتے ہیں۔ تو شکر کے رویے رکھنے والوں کی جزا کیا ہوتی ہے اور کفر کے رویے رکھنے والوں کی سزا کیا ہوتی ہے، اور اس میں یہ انذار اور یہ تنبیہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ دو یہ گویا بنیادی نکات ہیں سورہ ابراہیم کے مضامین کے، پورا جو دائرہ ہے وہ انہی دو نکات کے گرد گھومتا ہے۔ یہاں پہ یہ جو کفر کا رویہ رکھنے والوں کو جو تنبیہ کی گئی ہے، اس میں بڑے ہی سخت الفاظ، انذار یوں کہہ لیجئے کہ آخری درجے کا انذار کیا گیا ہے، وعید اور دھمکی کے انداز میں، یعنی صرف فہمائش کے انداز میں نہیں بلکہ انذار اور تنبیہ اور دھمکی کے انداز میں کہا گیا ہے کہ تم ڈر جاؤ اور بچ جاؤ۔ اور خاص طور پہ سورت کا جو آخری حصہ ہے اس میں قیامت کا منظرنامہ ذکر کر کے اور انتہا درجے کا خوف دلایا گیا ہے اور انذار کیا گیا ہے کہ رسولوں کی دشمنی سے باز آ جاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ تمہارے اوپر عذاب آ سکتا ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ تمہیں ظاہری یا باطنی عذاب کا سامنا دنیا میں بھی کرنا پڑے اور آخرت میں تو عذاب تمہارے لیے ہے ہی۔ تو یہ گویا آخری زمانے کی صورتوں میں سے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور کہا جاتا ہے کہ 11 سے 13 جو سن نبوی ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے فوری قبل، اس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کے جو ساتھی تھے اہل ایمان، ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا تھا، اور کفار مکہ کی جو سازشیں تھیں اور ان کی جو دشمنی تھی اور مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و تشدد تھا وہ اپنے انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ تو اس دور میں یہ بتانا کہ سارے انبیاء جو ہیں ان کا بنیادی نقطہ دعوت بھی ایک تھا، اور جو ان کی یعنی توحید کی بنیاد پر جو انہوں نے دعوت دی ہے، اور اسی طرح ان کا کردار بھی ایک تھا، اور کردار کہ اسی طرح اس کردار کے مطابق جو سارے انبیاء کی وحدت کی عکاسی کرتا ہے، اسی کے مطابق اس کے اندر تنبیہ کی گئی ہے، اور اس کو ایام اللہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایام اللہ کے ذریعے سے، جس کا ذکر آیت نمبر 5 کے اندر آئے گا اور وہاں پہ تفصیل سے بات ہوگی، ایام اللہ یعنی اللہ کے دن، یعنی جو واقعات ہیں گزشتہ قوموں کی تاریخی واقعات، ان کے ذریعے سے نصیحت کی گئی ہے۔ اس کو ہم مضمون کے اعتبار سے یعنی مضامین کے اعتبار سے 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اس صورت کو۔ پہلی 4 آیات جو ہیں اس میں قرآن حکیم کا مقصد نزول بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 5 سے 17 تک ایام اللہ، جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ایام اللہ لفظ یوم کی جمع ایام ہوتا ہے۔ ایام اللہ ایک اصطلاح ہے جو قرآن نے خود اپنے لیے استعمال کیا ہے، آیت نمبر 5 کے اندر بھی، اور پھر سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 14 کے اندر بھی یہ ایام اللہ کی ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے سے ڈراؤ۔ تو ایام اللہ بنیادی طور پر اس کا معنی بعض لوگوں نے نعمتیں بھی کی ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے ڈراؤ، بعض نے اس کے عقوبتیں اور تکلیفیں جو سابقہ امتوں کو دی گئیں وہ بھی اس کا معنی کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس کی تفصیلات دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا معنی شامل ہیں۔ تو عمومی طور پر ایام اللہ سے مراد تاریخی ادوار ہیں جو گزر چکے ہیں اور تاریخ کے حوالے ہیں، سابقہ امتوں کے حالات کو ایام اللہ کہا گیا اور ان کے ذریعے سے تذکیر کی گئی ہے۔ اسی سے شاہ ولی اللہ نے پھر وہ اصطلاح پکڑی ہے تذکیر بایام اللہ اور تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے تذکیر کرنا تذکیر بآلاء اللہ ہے، جو شاہ ولی اللہ نے قرآنی علوم کی 5 قسمیں کی ہیں کہ قرآن کی آیات جو ہیں 5 قسموں پر مشتمل ہیں،
ان میں سے ایک قسم تذکیر بایام اللہ ہے اور ایک تذکیر بآلاء اللہ ہے۔ تو یہ آیت نمبر 5 سے 17 تک ایام اللہ یعنی سابقہ اقوام میں شکر اور کفر کے رویوں کی جو کشمکش رہی ہے، اور اس کے بعد پھر جزا اور سزا، شکر کرنے والوں کی جزا اور کفر کرنے والوں کی جو سزا ہے، اس کا تاریخی حوالہ دیا گیا ہے، ایک تاریخی استدلال کیا گیا ہے آیت نمبر 5 سے 17 تک، اور سارے انبیاء کا ایک گویا ان کو بطور ایک وحدت کے پیش کر کے ان کے یہ جو رویے ہیں کفر اور شکر کے، ان کفر اور شکر کے دو رویوں کی باہمی کشمکش کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ اسی کو ایام اللہ کہا گیا ہے، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد سارے انبیاء کو بطور وحدت کے بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 18 سے 34 تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ اور عمل، اس کی جو حیثیت ہے، اور خاص طور پہ کفار کے اعمال اور مسلمانوں کے اعمال، مسلمانوں کا عقیدہ اور کافروں کا عقیدہ، اس کو بطور تشبیہ کے ساتھ اور تمثیل کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ اور پہلے مثال دی گئی ہے کافروں کے اعمال کی، جیسے راکھ ہو اور ہوا میں اڑ جائے، یہ مثال ان کی دی گئی ہے۔ اسی طرح جو کلمہ طیبہ اور جو کلمہ خبیثہ ہے، یعنی اچھی بات، اچھا عقیدہ اور برا عقیدہ، اس کی مثال دی گئی ہے، کشجرۃ طیبہ پاکیزہ درخت کی، کشجرۃ خبیثہ اور ناپاک درخت کی۔ تو یہ گویا بالکل دو الگ الگ رویے ہیں، اور اس پر جو کوئی شخص شکر کا رویہ نہیں اپناتا، کفر کا رویہ اپناتا ہے، اس پر ایک انذار اور تنبیہ اور دھمکی کا انداز بھی اپنایا گیا ہے۔ اور یہ آیت نمبر 18 سے 34 تک یوں کہہ لیجئے کہ یہ عقیدہ اور عمل، اس کی باہمی جو تعلق ہے، اس کو تمثیل کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے۔ آیت نمبر 35 سے 41 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی ذکر ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر بھی ہے، یعنی دعوت توحید کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کا ذکر بھی ہے، جو گویا شکر کا سا کردار تھا، اس سے استدلال کیا گیا ہے۔ اور کفار مکہ کو خاص طور پر جو ڈائریکٹ مخاطبین تھے، اولین مخاطبین تھے، ان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ تمہارے جو دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا پورا جو کردار ہے اور ان کی جو پوری دعوت ہے، اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے استدلال کر کے حضرت نبی اکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور زیادہ جاندار اور زوردار طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 42 سے 52 تک جو سورت کا آخری حصہ ہے، اس میں مناظر قیامت بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے ذریعے سے انذار کیا گیا ہے۔ یعنی انذار کا یہ جو انداز ہے قرآن میں جا بجا ہمیں نظر آتا ہے کہ قیامت کا منظرنامہ بیان کر کے اور خاص طور پہ عذابوں کا ذکر کر کے، اور یہ ڈرایا جاتا ہے کہ تاکہ لوگ جو ہیں ان عذابوں سے بچنے کے لیے راہ راست پر آ جائیں، کفر کا رویہ چھوڑ دیں اور شکر کے رویے پر آ جائیں۔ تو یہی انداز یہاں پہ اختیار کیا گیا ہے انذار کا، جو آیت نمبر 42 سے 52 تک۔ یوں یہ 5 حصے ہیں، ان 5 حصوں میں مضامین کے اعتبار سے ان کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ جیسا کہ ترجمہ پیش کیا جا چکا کہ اللہ کریم یہاں پہ تعارف کروا رہا ہے قرآن حکیم کا، اور ساتھ اس کا مقصد نزول بتا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف میں کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں، اور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی توفیق سے، ان کے رب کے اذن سے، اجازت سے، ان کے رب کے حکم سے، اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس راستے کی طرف جو تعریف کیے گئے اور زبردست غلبے والے رب کی طرف راستہ ہے۔ یہاں پہ 2-3 باتیں سمجھ لیجئے۔ ویسے تو بڑا عمومی سا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اور بھی مقامات پر اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کی بات کرتا ہے۔ قرآن کا مقصد نزول بھی یہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بھی یہی ہے۔ جیسے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا، هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی ذات ہے جو نازل کرتی ہے اپنے بندے پر آیات کھلی روشن دلائل، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اور پھر سورہ بقرہ میں فرمایا آیت نمبر 257 کے اندر، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ جو ہے اہل ایمان کا ولی ہے، کارساز ہے، دوست ہے،
وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ لیکن یہ اندھیرے کیا ہیں اور روشنی کیا ہے؟ اندھیروں سے روشنی کی طرف، روشنی واحد ہے اور اندھیرے یہ جمع ہے۔ تو یہ بات سورہ بقرہ میں جب ہم نے پڑھی تھی تب بھی یہ بات تفصیل سے ذکر ہوئی کہ اندھیرے گمراہی کے کئی روپ ہو سکتے ہیں، اور حق ایک ہے، حق کا راستہ ایک ہے، صراط مستقیم ایک ہے، لیکن اندھیرے گمراہیاں ان کے کئی روپ ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کو جمع بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ جو اس نقطے کی طرف بھی توجہ جانی چاہیے وہ یہ کہ اللہ کریم تعارف کتاب کا کروا رہا ہے، خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، بتانا یہ مقصود ہے کہ کتاب بغیر صاحب کتاب کے کبھی نازل نہیں ہوئی۔ یعنی یہ تو ہوا کہ ایسے نبی آئے جن کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کبھی کوئی کتاب آئی ہو اور صاحب کتاب یعنی نبی اور رسول وہ موجود نہ ہو جس کے اوپر وہ نازل ہوئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ اب اس سے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اب یہ حالانکہ یہ صفت کتاب کی ہے کہ وہ اندھیروں سے نکال کر وہ روشنی کی طرف لائے، یہ صفت یعنی کتاب ہدایت ہے، ھدی للناس اور ھدی للمتقین، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ مقصد یعنی قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن اس کا مقصد ہدایت، اس کا مقصد نزول وہ حاصل ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ درمیان میں سے مائنس کر دیا جائے تو اس قرآن کی افادیت ختم ہو جائے گی، اس قرآن کا سرے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن ہمارے تک پہنچتا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہے، اور کبھی کوئی ایسی پوزیشن یا ایسی سچویشن یا ایسی حالت نہیں ہے جب صاحب قرآن کا حوالہ نکال کے ہم قرآن سے سمجھ سکیں، اس لیے کہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ یہ کہیں مکے کی سرزمین پر کتاب رکھ نہیں دی گئی تھی، یہ کہیں ڈائریکٹ انسانوں کو نہیں ملی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تمہارے رب کی طرف سے یہ نازل کیا گیا ہے، لیکن کس کے اوپر؟ نازل بہ الروح الامین، اس کو روح امین یعنی جو جبریل امین لے کے آئے ہیں، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر نازل کیا گیا ہے، آپ کے قلب اطہر پر ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وحی کا محل جو ہے، جو وحی کا محبت ہیں، جو وحی کے نزول کی جگہ ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے۔ جب قلب اطہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل وہ وہاں قرآن نازل ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے اب قرآن کے مفاہیم کا مدار بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس کا کوئی مفہوم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر کوئی شخص لغت کی مدد سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، محض لغت کی وجہ سے یعنی محض لغت کے ذریعے سے اور لغت کی بنیاد پر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ کبھی اس کے درست مفہوم تک نہیں پہنچ سکتا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا سمجھایا ہوا مفہوم اس کو سامنے نہ رکھا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں۔ اب یہ وہی بات ہے جو اللہ کریم نے سورۃ النحل کے اندر فرمائی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اور یہ آپ کی ڈیوٹی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے۔ گویا وہ مفہوم قرآن کا درست ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا اور صحابہ کرام نے آگے پہنچایا۔ تو یہ اندھیروں سے نکلنے کا راستہ تو وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا جائے
تو انسان کبھی اندھیروں سے باہر نہیں نکل سکتا، وہ ہمیشہ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں تو مارتا رہے گا، اور وہ کبھی اندھیرے کو، گمراہی کو ہدایت سمجھتا رہے، یہ اور بات ہے، اس کی سمجھ کے اندر فرق آ جائے، یہ اور بات ہے، اس کی فطرت جو فطرت سلیمہ ہے وہ ڈیمیج ہو جائے اور وہ گمراہی کو ہدایت کا نام دے دے تو یہ اور بات ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ کی ذات اقدس کے ساتھ جڑے بغیر اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ حقیقت بیان کی گئی ہے اس آیت میں بھی اور دیگر آیات میں بھی، جو میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 9 میں بھی اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 میں بھی۔ پھر یہاں ایک اور بات کی گئی ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کا مطلب یہ ہے کہ رب کی توفیق سے، رب کے اذن سے، رب کی اجازت سے۔ گویا ہدایت کا ماڈل تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہدایت کا ذریعہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ہدایت کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے، ہدایت کا اختیار اللہ کریم کے پاس ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت ہوگی تو وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، ہدایت کا ماڈل بھی وہی ہوگا، طریقہ کار بھی وہی ہوگا، اس پر چلنے کا انداز وہی ہوگا، اس کی نفسیات وہی ہوں گی، اس کی حکمت وہ ہوگی، اس کا نظریہ وہ ہوگا، اور اس کے عمل کی ساری نوعیت وہی ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا داعی کوئی بھی ہو، اور داعی نبی ہو، نبیوں کا سردار ہو، سرور کائنات ہو، اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو بھی وہ کسی کو ہدایت دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اختیار کس کا ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اختیار اللہ کا ہے، ان کے رب کے حکم سے، سبحان اللہ، اس کے اجازت سے، اس کی توفیق سے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جیسے فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو آپ پسند کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، آپ اپنی مرضی سے ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو لہٰذا یہ بات یہاں بھی خصوصیت کے ساتھ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کا جو اضافہ ہے، یہ بتاتا ہے کہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا، اس کے لیے ہادی اور رہنما تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ماڈل تو وہی ہے، آئیڈیل تو وہی ہے، لیکن اختیار ان کا نہیں ہے، وہ تو صرف ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، ہدایت کا ماڈل دکھاتے ہیں، وہ بندگی رب کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اب ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خیرخواہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے ساتھ محبت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ لہٰذا قرآن آپ کی کیفیت بیان کرتا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، آپ تو ان کے اس افسوس میں کہ یہ لوگ قرآن پر ایمان کیوں نہیں رکھتے، آپ اس افسوس میں گویا اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر افسوس ہوتا تھا کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، لیکن ایمان لانے اور ہدایت کی طرف آنے اور اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف آنے، اس کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تو دیتے ہیں، وہ رہنمائی تو کرتے ہیں، وہ ہادی تو ہیں، امام تو ہیں، پیشوا تو ہیں، آئیڈیل تو ہیں، لیکن اختیار کس کا ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، رب کے پاس اختیار ہے، إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور ایک یہاں پہ اور بات واضح ہو گئی کہ وہ جو نور ہے جس کی طرف جانا ہے، اندھیروں کو چھوڑ کر، گمراہیوں کو چھوڑ کر، غلط راستوں کو چھوڑ کر، ٹیڑھی راہوں کو چھوڑ کر جس نور کی طرف جانا ہے، جن اندھیروں سے نکلنا ہے، وہ نور کیا ہے؟ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہ وضاحت کر دی کہ اس نور سے مراد کوئی فلسفیانہ گفتگو نہیں ہے، کوئی فلسفیانہ مجرد تصور نہیں ہے، وہ فلسفیانہ یا کوئی کسی شخص کی خام خواہ بنائی ہوئی اپنی سپیکولیشنز کہ نور سے مراد فلاں ہے اور نور سے مراد فلاں ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ نور سے مراد کیا ہے؟ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ایک واضح راستہ، ایک واضح راہ عمل، ایک عمل کرنے کا راستہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے ہیں، جس میں نمازیں بھی ہیں، جس میں روزے بھی ہیں، جس میں حج بھی ہے، جس میں زکوٰۃ بھی ہے، جس میں حقوق اللہ بھی ہیں، جس میں حقوق العباد بھی ہیں، وہ پورا دین جو عملی دین ہے، ایک عملی ضابطہ ہے، جس کو صراط مستقیم کہا گیا، جس کو صراط العزیز الحمید کہا گیا، جس کو ہدایت کہا گیا، جس کو ہدی للمتقین کہا گیا، یہ وہی ہدایت دکھانے کے لیے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطۂ عمل دیا ہے اسی کو نور کہا گیا ہے۔ یہ بات وضاحت کے ساتھ اللہ کریم نے فرما دی، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکالے نور کی طرف، باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے، رب کی اجازت سے، الی صراط العزیز الحمید، سبحان اللہ، نہایت غالب، نہایت قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف، اور جو اللہ کا راستہ ہے اس کی طرف جو شخص چل پڑتا ہے، یہ وہی بات جو اللہ کریم نے فرمائی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے معاملے میں، ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ہم اس کو سیدھا رستہ دکھا دیتے ہیں، اپنا رستہ دکھا دیتے ہیں۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور عزیز الحمید کون ہے؟ عزیز کا مطلب بہت غلبے والا ذات، جو پورا غلبہ اور قوت رکھتی ہے۔ الحمید اور تعریف کی گئی ذات ہے، وہ کون ہے؟ اللہ، وہ اللہ کی ذات ہے۔ الذی، وہ ذات، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، لہو، اسی کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ زمین، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وویل للکافرین من عذاب شدید، اللہ اکبر، اور بربادی ہے، ویل، بربادی بھی، ہلاکت بھی، افسوس بھی، کئی معنی اس کے، اور بعض نے کہا کہ جہنم کی ایک وادی بھی ہے، تو بربادی ہے، افسوس ہے، ہلاکت ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، من عذاب شدید، کس چیز سے ہلاکت ہے، کس چیز سے بربادی ہے، کس چیز سے خرابی ہے؟ من عذاب شدید، سخت عذاب سے ان کی خرابی اور بربادی اور تباہی ہوگی، دنیا میں بھی سخت عذاب اور آخرت میں بھی سخت عذاب۔ دنیا میں بچ بھی گئے تو آخرت کا سخت عذاب تو سر پہ کھڑا ہے۔ جو کافر ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، اور جو اس نور کو اویل کرنے والے نہیں ہیں اور اس راستے کی طرف جانے والے نہیں ہیں، ان کے لیے تو بربادی کی خبر ہے، انتہائی افسوس ہے کہ وہ ان کے اوپر سخت عذاب آنے والا ہے۔ اتنا سخت عذاب کیوں آئے گا؟ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ اب یہ ان کی خصوصیات بتا دی کہ ان کو کیوں یہ عذاب آئے گا، یہ انکار کرنے والے کون ہیں، کافر کون ہیں، آخر ان کو اتنی سخت سزا کی بات کیوں کہی گئی ہے؟ فرمایا الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، سب سے پہلی خرابی، سب سے پہلی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، الذین، وہ لوگ، یستحبون، وہ زیادہ پسند کرتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، یا دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ آخرت ترجیح نہیں ہے، دنیا ترجیح ہے، دنیا کھانی ہے، دنیا کمانی ہے، دنیا کرنی ہے، اسی کا لیونگ سٹینڈرڈ، معیار زندگی بلند کرنا ہے، اور بس اسی میں پوری زندگی کھپائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کافر اور مومن کا یہی تو فرق ہے۔ کافر ساری زندگی اسی دنیا کو حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے، ساری صلاحیتیں اسی میں کھپا دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی ترجیح یہ دنیا ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر اس کے پاس جو کامیابی کا معیار ہے وہ دنیا میں کامیابی کا معیار ہے، لہذا مال کمانا، اولاد حاصل کرنا، بچے ہوں، فیملی ہو، کاروبار ہوں، جائیداد ہو، دنیا کی پراپرٹیز ہوں، اس کو کامیابی قرار دیا گیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیتے ہیں آخرت پر۔ یہ سب سے پہلی خرابی ہے۔ لہذا کون ترجیح دے رہا ہے اور کون ترجیح نہیں دے رہا، یہ ہم سب اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کا جو میجر پورشن ہے وہ کس چیز پر استعمال ہو رہا ہے۔ دیکھیں، کوئی شخص جو بھی کام کر رہا ہو، اس کی پوری زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آپ کسی سے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہیں، طالب علم پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کسی سے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں میٹرک کر رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ ایف ایس سی کر رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے،
اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا. آپ کسی سے پوچھتے ہیں کیا کرتے ہو، کہتا ہے کاروبار کرتا ہوں. آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم نوکری کرتا ہوں. آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا ایک ایکسپورٹ کا بزنس ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا امپورٹ کا بزنس. یعنی گویا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہر وقت وہ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن زندگی کی ترجیح پتہ چلتی ہے کہ وہ اصل میں کیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ جو زندگی کی ترجیح ہے وہی سامنے آتی ہے، جس میں جس چیز پر آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ، آپ کی صلاحیتوں کا بیشتر حصہ، آپ کے وقت کا بیشتر حصہ جس چیز پر پہلی ترجیح کے طور پر گزر رہا ہے، جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے گزر رہا ہے، یہی تو ترجیح دینا ہے. اگر وہ اللہ کی یاد ہے، اگر وہ اللہ کی رضامندی ہے، اگر وہ آخرت کا حصول ہے، اگر وہ جہنم سے بچنا ہے، اگر وہ جنت کا حصول ہے، اگر وہ سارے مقاصد آخرت کے ہیں، اگر وہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے، تو یہ اس کا مطلب تو ہوگا کہ آپ کی پہلی ترجیح آخرت ہے، پہلی ترجیح دنیا نہیں. اللہ تعالیٰ کافروں کی پہلی خصوصیت بتا رہا ہے کہ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، آخرت پر ترجیح دیتے ہیں پہلی. اللہ. اب یہ بات تو ان کی ہے جن کے ہاں آخرت کا تصور ہو. آخرت بھی ہے لیکن آخرت کے مقابلے میں وہ ترجیح دنیا کو دے دیتے ہیں. اور جن کے ہاں آخرت کا تصور ہی نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ آخرت بھی کچھ ہے، وہ تو گویا اس سے بھی زیادہ اگلے درجے کے کافر ہیں. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آخرت بھی ہے لیکن پریورٹی لسٹ بناتے وقت، ترجیحات کا تعین کرتے وقت، اپنی صلاحیتوں کو کھپاتے وقت پہلی ترجیح کے طور پر آخرت کو نہیں رکھا بلکہ دنیا کو رکھا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. یہ بغاوت کا رویہ ہے. جس شخص نے یہ بغاوت کا رویہ اختیار کیا، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے بغاوت کا رویہ اختیار کیا اور کیا پہلے نمبر پر دنیا کو رکھ لیا. آثر الحیات الدنیا، بس دنیا حاصل ہو جائے، دنیا کو ترجیح دے دی، آخرت کو ترجیح نہیں دی، دنیا کو ترجیح دی. آخرت کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، دنیا کا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے ترجیح. فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. لہذا یہ بڑی ہی خوفناک وہ خصوصیت ہے کفار کی جو اللہ کریم نے بیان کر دی. اگر یہ کسی مسلمان میں ہو تو یقیناً اس کا مطلب ہے وہ اسلامی زندگی نہیں گزار رہا، وہ کافرانہ زندگی گزار رہا ہے. اس کی زندگی مومنانہ نہیں ہے، اس کی زندگی پھر کافرانہ ہے. اگر یہی خصوصیت اہل ایمان کی زندگی میں بھی ہو کہ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، کہ وہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، یا دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں. اور دوسری خصوصیت بتائی وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے فکر سے، اپنے کردار سے، اپنے زبان حال سے یا زبان قال سے وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَيَصُدُّونَ، اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کی ٹیڑھ چاہتے ہیں، کجی چاہتے ہیں. اللہ اکبر. ایک تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا، دوسرا اللہ کے راستے سے روکنا، اور تیسرا یبغونها عوجا، اللہ کے راستے کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیڑھ چاہنا، کجی چاہنا. اب یہ یصدون عن سبیل اللہ اور ویبغونها عوجا سے کیا مراد ہے عملی طور پر؟ دیکھیں، اللہ کے راستے سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کی فکر سے، آپ کی زبان سے، آپ کے زبان قال یا زبان حال سے، یا آپ کے کردار سے اگر کوئی شخص اللہ سے غافل ہو کر اور آخرت سے غافل ہو کر وہ دنیا میں مشغول ہو رہا ہے، اور اللہ سے غافل ہو کر وہ خواہشات نفس کی تکمیل میں مشغول ہو رہا ہے، اور اس میں ذریعہ آپ بن رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. اللہ اکبر. اب ہر شخص جو ہے وہ انسپائر تو کرتا ہے کسی کو. ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کو انسپائر کر رہے ہوتے ہیں، اور استاد اپنے شاگردوں کو انسپائر کر رہا ہوتا ہے، اور ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی انسپریشن تو ہوتی ہے. اور بچے انسپریشن لیتے ہیں، شاگرد اپنے انسپریشن لیتے ہیں، ان کو قوت عمل کو، قوت فکر کو تحریک ملتی ہے. شاگردوں کو استاد کو دیکھ کر، بچوں کو اپنے والدین کو دیکھ کر،
ہر محلے کے اندر، گلی محلے کے اندر چھوٹا جو ہے بڑے سے کوئی نہ کوئی اس طرح کی تحریک حاصل کر رہا ہوتا ہے، تو جو شخص کسی کو دیکھ کر اللہ کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کی زبان قال، اس کی زبان حال وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہی ہے، وہ اللہ کے راستے سے روک نہیں رہی بلکہ وہ تو اللہ کی طرف بلا رہی ہے۔ اور جو اللہ کی طرف بلا نہیں رہا، جس کا کردار اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والا نہیں، جس کی گفتار اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والی نہیں، جس کے ساتھ بیٹھ کر، جس کے ساتھ گفتگو کر کے آپ کو اللہ یاد نہیں آتا، تو لازماً وہ تو آپ کو کسی اور طرف لے کے جانے والا شخص ہے، وہ تو آپ کو دنیا کی طرف لے کے جانے والا شخص ہے، یا دنیاوی زندگی کو ترجیح بنا دینے کے رویے کی طرف لے جانے والے شخص ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے راستے سے روک رہا ہے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے راستے سے روک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے سورۃ القصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، تمہاری دعوت تیرے رب کی طرف ہونی چاہیے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص بنیادی طور پر داعی ہے، اس کو دیکھ کر، اس کو سن کر، اس کے رہن سہن کو دیکھ کر، اس کو محسوس کر کے، اس کے ساتھ بیٹھ کے، اس کا ساتھ حاصل کر کے لوگ کوئی نہ کوئی اس سے اثر تو لے رہے ہیں، اور جو وہ اثر لے رہے ہیں اگر وہ اللہ کی طرف ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی دعوت اللہ کی طرف ہے، اور اگر وہ اثر اللہ کی طرف نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تاثیر پیدا ہو رہی ہے وہ غیر اللہ کی طرف لے جانے والی ہے، یہی شرک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شخص بنیادی طور پر داعی ہے اور وہ دعوت دے رہا ہے، فرق یہ ہے کہ اس کی دعوت الی اللہ ہے یا دعوت الی غیر اللہ ہے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرا ہر کام، تیری ہر دعوت، تیرا بیٹھنا اٹھنا، ہر چیز اللہ کی طرف لے جانے والی ہو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی کردار ادا کیے ہوئے ہے، جو بھی کردار ادا کر رہا ہے، وہ لوگوں کو، یعنی ایک تو وہ ڈائریکٹ رویہ ہے نا، آپ لوگوں کو دین سے روکیں کہ چھوڑیں جی، یہ دیندار ایسے ہوتے ہیں، یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، یہ دین کو چھوڑیں جی، دین پر عمل کر کے کس نے کیا، آپ پہلے دنیا کمائیں۔ ایک تو یہ رویہ ہے جو بالکل ظاہر ہے۔ میں اس رویے کی بات کر رہا ہوں جو ظاہری طور پر محسوس نہیں ہوتا، اور ہم اپنے رہن سہن سے، اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو تاثیر ہو رہی ہوتی ہے اگر وہ اللہ کی طرف لے جانے والی نہیں ہے تو وہ لازماً غیر اللہ کی طرف لے جانے والی۔ پوری دنیا کا جو کافرانہ نظام ہے وہ اسی نفسیاتی اور کیفیات کے اوپر مشتمل ہے کہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور اسی نفسیاتی کیفیت کے اندر مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں، دنیا کی دوڑ میں بھاگ دوڑ میں لگتے چلے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اوپر سے اوپر جانے کا جذبہ جو ہے وہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ زندگی کی دوڑ میں اس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ کبھی واپس نہیں آتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے کا رویہ جو پہلی خصوصیت بتائی، یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہی رویہ اصل میں اگلی سٹیج پہ جا کے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کا رویہ بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکنے کا رویہ بن جاتا ہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس کی ٹیڑھ چاہتے ہیں، کجی چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا رویہ ہے جو دراصل انسان کو اللہ کے دین سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کا سبب بنتا، کہ لوگ انسان ایسی کوئی بات کر بیٹھتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین سے دور لے جاتی ہے۔ بعض اوقات دین کے احکام کے اندر ایسی نکتہ آفرینیاں انسان کرنا شروع کر دیتا ہے، قرآن کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر، نصوص کے اندر ایسی باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے کہ اور اس میں سے ایسی مین میخ نکالتا ہے، ایسی نکتہ آفرینیاں کرتا ہے کہ جو لوگوں کو اس کے مفہوم کے تعین کے بارے میں اشتباہ کی طرف لے جاتی ہیں اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کی طرف لے کے جاتی ہیں، گویا کہ وہ اللہ کے سیدھے رستے کے اندر ٹیڑھ تلاش کرنے کا کام کر رہا ہے۔ لہٰذا کتنے ہی لوگ ہیں جو لغت کی بنیاد پر، کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی دانش کی بنیاد پر، اپنی فکر کی بنیاد پر وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی تشریح اس طرح کی سمجھا رہے ہیں کہ وہ دراصل اس کے اندر ایک ٹیڑھ پیدا کر رہے ہیں، ایک کجی پیدا کر رہے ہیں، اور چاہے وہ
دانستہ کر رہے ہیں اور چاہے وہ نادانستہ کر رہے ہیں۔ اس میں وہ تحریف کا رویہ جو یہود و نصارہ نے اپنایا کہ اس کے اندر تبدیلی کر کے اس کے اندر ٹیڑھ پیدا کر لینا، اس کے اندر لفظی تبدیلی یا معنوی تبدیلی، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ یا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یعنی لفظی تحریف بھی کرتے ہیں اور معنوی تحریف بھی کرتے ہیں، وہ بھی دراصل یبغونہا عوجا میں آتا ہے کہ اللہ کے رستے میں، اللہ کے دین میں ایک ٹیڑھ اور کجی پیدا کرنا، اور پھر اس کے اندر اس کی نکتہ آفرینیاں مفاہیم کے اعتبار سے خود اپنی رائے سے ایسی چیزیں اس کے اندر داخل کر دینا جو عملی طور پر ایک سادہ دین اسلام کو ایک گورکھ دھندا بنا کے رکھ دیں اور لوگوں کو عملی طور پر اس کے اندر بہت سارے اشکالات پیدا کر دیں۔ ایسی جو مشکل اور پیچیدہ قسم کی بحثیں ہیں اور جو عوام الناس کو سمجھانا، یہ بھی دراصل اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرنے کے مترادف ہے کہ آپ عوام الناس کے سامنے ایسی چیزیں رکھ دیں جو ان کو دین کی تفہیم میں سہولت دینے کی بجائے ان کے لیے پیچیدگیوں کا باعث بنے اور وہ لوگ بجائے دین کے قریب ہونے کے دور ہوتے جائیں۔ تو یہ بھی یبغونہا عوجا کہ اس کے اندر وہ ٹیڑھ اور کجی چاہتے ہیں، یہ بھی اس کا ایک مطلب ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو تینوں باتیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں، ایک تو یعنی وویل للکافرین ہے، انکار، ایسا کفر جس کے اندر یہ تین خصوصیت ہوں، کیا کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح ہے آخرت پر، اللہ اکبر، آخرت کوئی ترجیح نہیں، آخرت برباد ہوتی ہے ہو جائے، دنیا بننی چاہیے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکنے کا رویہ جس کی میں نے عرض کیا، اور تیسرا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس کی ٹیڑھ چاہنا۔ فرمایا یہ تین کام ایسے ہیں کہ جو شخص یہ کر رہا ہو اولئک فی ضلال بعید، یہ تو پھر دور کی گمراہی میں ہے۔ اللہ، یہ وہ غلط رویہ ہے، یہ وہ دوسرا رویہ ہے، یہ ہے وہ ظلمتوں اور اندھیروں کا رویہ جو جس کی سزا جو ہے وہ اللہ کریم دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ ہدایت کا رویہ ہے جس کے لیے ظلمات سے یعنی اندھیروں سے نور کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسل بھیجے۔